صلی علی رسول الکریم اما بعد۔ محترم حاضرین، بزرگ و دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں، آج ہم نے سورۃ الزمر مکمل کی، اس کے بعد سورۃ المؤمن یا پھر سورۃ الغافر اور اس کے بعد حامیم سجدہ۔ سورۃ الزمر کا کچھ حصہ کل پڑھا گیا تھا۔ سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں کہ سورۃ الزمر یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شروع کے زمانے میں نازل ہوئی ہے، اس لیے یہ سورت مکی ہے، اور وہ زمانہ ایسا تھا کہ مشرکین اور کفار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچایا کرتے تھے اور اپنے شرک پر اور ہٹ دھرمی پر اڑے ہوئے تھے۔ انہیں کو اس میں ہدایت دی گئی ہے اور سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ سب سے پہلے تو مشرکین مکہ کا یہ عقیدہ تھا کہ بے شک اللہ کی ذات تو ہے، اللہ کو وہ مانتے تھے، لیکن ان کو اللہ کے ساتھ شریک کرنے میں بڑی دلچسپی تھی۔ ان لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ ہماری اس وقت سنے گا جب ہم اپنے بتوں کو سفارش کرنے لگائیں گے، یعنی ذریعہ، بہانہ، واسطہ، وکیل، یہ سب کے وہ قائل تھے کہ ہمارے بت سفارش کریں گے تو اللہ رب العزت ہماری مانیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر صاف اس باطل عقیدے کی تردید کی ہے کہ اللہ رب العزت کو کسی واسطے بہانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت تو تمہارے سے اتنا قریب ہے کہ تم خود بھی اتنے قریب نہیں ہو، تمہاری شہ رگ سے زیادہ اللہ رب العزت تم سے قریب ہے، لہٰذا اللہ ہی سے مانگو، اللہ کو ایک مانو اور تمام اس کی ذات اور صفات کے اوپر ایمان لے کر آؤ، اس کی صفات کے ساتھ اس پر ایمان لے کر آؤ، وہ اپنی صفات میں کسی کی شرکت قبول نہیں کرتا۔ اسی طرح یہ اذیت کا دور تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لوگ بات سنتے تھے، جو لوگ ایمان قبول کرتے تھے، صحابہ کرام، تو ان کو بہت سی اذیتیں یعنی تکلیفیں پہنچائی جاتی تھیں، مینٹلی اور فزیکلی بہت زیادہ ان کو ٹارچر کیا جاتا تھا۔ تو اس صورت کے اندر ہجرت کا حکم ہے کہ اگر تم کو کوئی ایسی جگہ مل جائے جہاں پر تم آزادی سے، آسانی سے دین پر، اسلام پر جم سکتے ہو، ایک اللہ کی عبادت کر سکتے ہو، رسالت کو مان سکتے ہو، رسالت پر یقین کر سکتے ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چل سکتے ہو، تو ایسی جگہ پر چلے جاؤ۔ لہٰذا یہ زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کے بعد صحابہ کرام کو حبشہ کی جانب ہجرت کرنے کا حکم دیا تھا۔ اسی طرح اس صورت کے اندر اس کا نام زمر کیوں رکھا گیا ہے؟ زمر کہتے ہیں جماعتوں کو، اسی طرح گروپس جو ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں زمر۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر کافرین سے کہا ہے کہ تم جیسے اپنی جماعتوں پر فخر کرتے ہو کہ ہماری اتنی تعداد ہے، مشرکین مکہ جو ہوتے تھے قبائل پر، جماعتوں پر فخر کرتے تھے، تو اللہ رب العزت کی اگر تم نہیں مانو گے اور اللہ کے ساتھ شرک کرتے رہو گے، نبی کو ستاتے رہو گے، تو ایک دن ایسا آئے گا قیامت کا دن جس دن ہر ایک کا فیصلہ ہوگا، تو تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہوگا کہ تم جیسی جماعتوں پر فخر کرتے ہو، ان جماعتوں کے ساتھ تم کو ایک ساتھ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ جیسے بکریوں کو ہانکا جاتا ہے نا، بکری کے ریوڑ کو ہانکا جاتا ہے، جو ان کو چرواہا چرانے والا ہوتا ہے ہانک کر کے لے کے جاتے ہیں، اسی طرح فرشتے مشرکین کو ہانک کر جہنم میں لے کے جائیں گے، اور جو ایمان والے ہوں گے وہ بھی جماعتوں کی جماعت بن کر جنت میں داخل ہوں گے۔ تو فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، تم جنت میں جانا چاہتے ہو یا جہنم میں جانا چاہتے ہو، یہ فیصلہ تم خود کر سکتے ہو۔ اسی طرح اس صورت کے اندر آگے چل کر سورۃ المؤمن شروع ہوتی ہے، اس کو سورۃ الغافر بھی کہا جاتا ہے۔ سورۃ المؤمن اس کے لیے کہا جاتا ہے اس کو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم میں ایک ایسا شخص تھا جو اپنے ایمان کو اس نے چھپائے رکھا تھا فرعون کے ڈر سے یا حکمتاً، اور وہ موسیٰ علیہ السلام کی حمایت کرتا تھا۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فرعون قتل کے در پہ ہو گیا اور اس کو یہ پتہ چلا کہ اب موسیٰ علیہ السلام کو وہ قتل کر سکتا ہے، تو پھر اس نے اپنے ایمان کا اظہار کیا اور پھر وہ شہید بھی ہو گیا۔ لہٰذا اس کو اللہ رب العزت نے یہاں پر اس کا ذکر کیا، وہ مومن ہے، وہ ایمان لانے والا ہے، اسی لیے سورت کو سورۃ المؤمن بھی کہا جاتا ہے۔ اور سورۃ الغافر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی صفت ہے معاف کرنا، غافر کا مطلب معاف کرنے والا، اسی سے بنا ہے غفور، بہت زیادہ معاف کرنے والا۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے اپنی صفت کا بیان کیا ہے، اللہ رب العزت بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں، اس کا اظہار بھی کیا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر یہ چیز بتائی کہ اللہ رب العزت تمہاری خیانتوں کو جانتا ہے، حتیٰ کہ تمہاری آنکھوں کی خیانتوں کو بھی جانتا ہے۔ تم کوئی بری چیز دیکھتے ہو، لوگ سمجھتے ہیں تم نے نہیں دیکھی، تم دیکھتے ہو تو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ اچھا، یہ آنکھوں سے تو کبھی کبھی دوست احباب ہمارے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ خیانت کر رہا ہے، یہ بری چیز دیکھ رہا ہے، دل میں جو چلتا ہے نا، دل میں، اس کو تو کوئی نہیں جانتا۔ اللہ فرماتے ہیں اس کو بھی اللہ جانتا ہے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، دلوں کے حالات کو بھی اللہ رب العزت جانتا ہے۔ لہٰذا ہماری آنکھوں کا دیکھنا بھی صاف ہو، ہمارے دل کی، ذہن کی سوچ بھی صاف ہونی چاہیے۔ اگر غلط سوچ آئے، گندی سوچ آئے تو اس کو دور کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ایمان والے کی شان ہے، یہ ایمان کی شان ہے۔ بہرحال اس چیز کو یہاں پر بتایا گیا۔ پھر اللہ رب العزت نے ایک چیز کی طرف یہاں پہ اشارہ کیا کہ دیکھنے والا اور اندھا یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ یہاں پر مراد دیکھنے والے سے یہ ہے کہ ایمان والا جو ہوتا ہے نا، وہ ہر چیز کو عبرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ ایمان والا، کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی خوشی آ گئی، جو کچھ ہوتا ہے ایمان والا اس کو عبرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اس سے کچھ سبق لیتا ہے۔ اور جو لوگ کافر ہوتے ہیں، مشرک ہوتے ہیں یا منافق ہوتے ہیں، وہ لوگ ہر چیز کو بس دیکھنے کی حد تک محدود رکھتے ہیں، اس سے کوئی سبق نہیں لیتے، اس سے کوئی سبق نہیں لیتے۔ جیسے مثال کے طور پر ایمان والا دیکھتا ہے کہ ایک شخص مر گیا تو وہ اپنی آخرت کو یاد کرتا ہے کہ مجھ کو بھی ایک دن مرنا ہے،
کسی کے ساتھ بیماری کا معاملہ پیش آتا ہے تو ایمان والا یہ سوچتا ہے کہ میں بھی تو بیمار ہو سکتا ہوں، تو کیوں نہ میں اللہ سے قریب ہو جاؤں کہ بیمار بھی ہو جاؤں گا تو اللہ رب العزت مجھ کو شفا عطا فرمائے گا۔ اور مشرک جو ہوتا ہے اور کافر جو ہوتا ہے وہ صرف ظاہری چیزوں کو دیکھتا ہے اور اس سے سبق حاصل نہیں کرتا۔ تو ہمارے ایمان کی شان یہ ہے کہ ہم ہر چیز سے سبق حاصل کرنے والے بن جائیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے سورت کے اندر ایک چیز بتائی ہے کہ مجھ سے دعا مانگو، ایک اصول بتایا ہے کہ اللہ رب العزت دعا مانگنے سے خوش ہوتے ہیں اور نہ مانگنے سے ناراض ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس دنیا والوں کا معاملہ یہ ہے کہ دنیا والے اگر ان کے پاس ہم مانگیں گے تو یہ ناراض ہوتے ہیں اور نہ مانگنے سے وہ خوش رہتے ہیں۔ ہم نے کسی سے کچھ مانگا وہ ایک بار دے دے گا، دوسری بار مانگا ہو سکتا ہے دوسری بار دے دے گا، تیسری بار مانگا اب وہ جو ہے ہم کو جھڑکا دے گا، بولے بار بار کیا مانگتا رہتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے روز مانگے، ہمیشہ مجھ سے بات کرتے رہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو لوگ تکبر کرتے ہیں میری عبادت سے، یہاں پہ عبادت سے مراد اللہ سے مانگنا ہے، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، تو جو لوگ مجھ سے مانگتے نہیں ہیں تو میں ان پر اتنا ناراض ہوں کہ میں ان کو جہنم میں داخل کروں گا۔ تو دوستو اللہ رب العزت اس لیے چاہتے ہیں کہ ان سے مانگا جائے کہ اللہ دینا چاہتے ہیں۔ تو ہم دوستو اس بات کو سامنے رکھ کر کے ہمیشہ دعا مانگیں کہ اللہ دینا چاہتا ہے اور اللہ اس بات کی ہم کو دعوت بھی دے رہا ہے کہ مجھ سے مانگو تو ضرور اللہ رب العزت دے گا۔ تو ہمارا ہر چھوٹا اور ہر بڑا مسئلہ کس سے حل کیا جائے گا؟ ہم اللہ سے مانگنے والے بن جائیں۔ اسی طرح اب جو ہے حامیم شروع ہوتی ہے۔ حامیم جو ہے یہ حروف مقطعات میں سے ہے اور ابھی لگاتار 7 سورتوں کے آگے حامیم آنے والا ہے۔ ان کے مجموعے کو کہتے ہیں حوامیم، حامیم کی جمع حوامیم۔ اس میں ملتے جلتے مضامین ہیں، اس میں توحید، رسالت، آخرت، قیامت، ان تمام چیزوں کو بیان کیا گیا ہے۔ اب اس کے اندر ایک چیز کو یہ بیان کیا گیا سورہ حامیم سجدہ میں کہ مشرکین جو ہے نا یہ قرآن کو سننے سے روکا کرتے تھے، قرآن کو سننے سے روکا کرتے تھے، کہتے کہ قرآن مت سنو، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھیں گے تو شور مچاؤ، اگر تم ایسا نہیں کرو گے اور سن لو گے تو نعوذ باللہ گمراہ ہو جاؤ گے، کیا ہو جاؤ گے؟ اپنے دین کو چھوڑ بیٹھو گے۔ واقعہ یہ ہوا کہ ایک مرتبہ مشرکین مکہ میں سے بہت سارے سردار بڑے بڑے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں کچھ بحث کرنے کے لیے کہ تم جو ہے ہم کو اپنے معبودوں کو ماننے سے روکتے ہو، تم ایک اللہ کی طرف بلاتے ہو، ہم کو شرک سے روکتے ہو، بتاؤ تمہارے پاس کیا ہے، تمہارے پاس دلیل کیا ہے ان چیزوں کی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تم کو ایک کلام سناتا ہوں، اس کو سنو، بعد میں فیصلہ تم کرنا۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت کی۔ اب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات تو اللہ کا کلام اور ایسا پر اثر کلام دوستوں کہ جس سے بڑے بڑے لوگ جو ہے نا زیر ہو گئے جس کے سامنے، اور پڑھنے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا سما بن گیا ہوگا؟ روایت میں آتا ہے کہ مشرکین مکہ نے جب وہ سورت سننی شروع کی تو وہ پوری دنیا بھول گئے، سنتے رہے، اور جب سجدے والی آیت آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا، وہ سب سجدے میں گر گئے، گویا کہ وہ بے ہوش ہو گئے، ان کو ہوش نہیں رہا، حالانکہ وہ آئے تھے اللہ کے نبی کی مخالفت کرنے کے لیے، اور اب وہ سجدے میں گر گئے۔ اب جب سجدے سے اٹھے تو ان کو ہوش آیا، اور اس ہوش آنے کے بعد وہ کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر جادو کر دیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ دوستو اس میں اللہ کے کلام یعنی ہم بھی اس سے سبق لے سکتے ہیں، چونکہ ہم کو عربی نہیں آتی، ہم کو اللہ کا کلام سمجھ میں نہیں آتا۔ مشرکین مکہ کی چونکہ زبان ہی عربی تھی تو ان کو ایسا کلام سمجھ میں آیا کہ وہ اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کر سکے اور سجدے میں گر گئے۔ اس کے بعد اگرچہ شیطان نے ان کو بہکایا، ان کا نفس ان کے بیچ میں آ گیا اور کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پہ جادو کر دیا، ورنہ ہم کیوں سجدہ کریں گے۔ تو یہ اللہ کے کلام کی تاثیر ہے دوستو، اس کو سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کریں، فکر کریں، اس سے ہم کو انشاءاللہ ہدایت ملے گی۔ پھر اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے آگے استقامت کی تعریف کی ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر جمتے ہیں، حالات کیسے بھی آئے، حالات اچھے آئے یا برے آئے، لیکن اس پر وہ لوگ جمتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کی مدد کے لیے اللہ رب العزت فرشتوں کو اتاریں گے، دنیا میں بھی ان کی مدد کی جائے گی اور آخرت میں بھی ان کی مدد کی جائے گی۔ اسی لیے کسی نے کہا کہ الاستقامہ فوق من الف کرامہ، کہ استقامت جو ہوتی ہے نا یعنی کسی عمل پہ جمنا، تھوڑا عمل کرو لیکن جمو اس پہ، ہمیشہ کرتے رہو، تو یہ 1000 کرامتوں سے بہتر ہے، 1000 کرامتوں سے بہتر ہے۔ اکثر میں قصہ سناتا ہوں نا کہ ایک بزرگ کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا کہ مجھے آپ کی خدمت میں رہنا ہے تاکہ میں بھی اللہ سے قریب ہو جاؤں، میں بھی اللہ والا بن جاؤں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے رہو۔ 12 سال ان کی خدمت میں رہا، اور پھر 12 سال کے بعد اس نے دیکھا کہ کوئی کرامت دیکھنے نہیں مل رہی، وہ کرامت دیکھنے آیا تھا۔ تو اس نے کہا کہ حضرت میں 12 سال آپ کی خدمت میں رہا، میں جانا چاہتا ہوں۔ بولے ٹھیک ہے جا سکتے ہو، اپنی مرضی سے آئے تھے، اپنی مرضی سے جا سکتے ہو، لیکن وجہ کیا ہے جانے کی اچانک میں؟ تو کہنے لگے حضرت میں تو آپ کو بزرگ سمجھ کے آیا تھا، 12 سال میں نے اپنا وقت ضائع کر دیا، آج تک آپ نے ایک کرامت بھی نہیں دکھائی، نہ ہوا میں اڑ کے بتائے، نہ پانی پہ چل کے بتائے، نہ ایسا ہاتھ میں پھل لا کے بتائے۔ تو بولے ٹھیک ہے بھائی، ہم تو کرامت کا دعویٰ بھی نہیں کرتے، جا سکتے ہو آپ۔ پھر انہوں نے کہا ایک بات خالی مجھ کو بتا دو، 12 سال کے عرصے میں کبھی تم نے مجھ کو کوئی عمل سنت کے خلاف کرتے ہوئے دیکھا کیا؟ بولے نہیں۔ تو بولے پھر اس سے بڑی کرامت کیا ہو سکتی ہے کہ 12 سال میں ایک آدمی سنت کو چھوڑ کر کوئی عمل نہ کرے، پوری سنتوں کے مطابق زندگی گزارے، تو اس سے بڑھ کر کرامت کون سی ہو سکتی ہے؟ تو اس کی اصلاح ہوئی، اس نے کہا یہ بات تو صحیح ہے، 12 سال تک یعنی پوری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق گزارنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن یہ جو ہے بہت بڑی کرامت ہے، لہٰذا اس کو بات سمجھ میں آئی۔ تو یہ کرامت ورامت جو ہے نا اس کے چکر میں نہیں جانا، چمتکار کے چکر میں نہیں جانا، بلکہ پابندیوں کے اس میں رہنا ہم کو ایمان والا جو ہے تھوڑا کرتا ہے لیکن مستقل کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے سورت میں فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ،
اللہ رب العزت نے یہاں پر دعوت کی اہمیت کو بتائی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے، یعنی باتوں میں بہت سارے لوگ بات کرتے ہیں، لیکن باتوں میں سب سے بہتر بات وہ ہے جو بات کے ذریعے سے اللہ کی طرف بلایا جائے۔ یہ سب ہماری ذمہ داری ہے دوستو، ہم اپنے بھائیوں کو، اپنے دوست احباب کو، اپنے رشتہ داروں کو، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان سے جب بھی بات کریں تو اس بات کی بھی فکر کریں کہ ہم ان کو اللہ کی طرف بلائیں، اللہ کی وحدانیت سمجھائیں، آخرت کی طرف بلائیں، قیامت کی طرف ان کو متوجہ کریں کہ قیامت آنی ہے، قبر میں جانا ہے، تاکہ ایک دینی ماحول بنے اور ہم سب کی جو دلوں میں اللہ کا خوف اور اللہ کی محبت پیدا ہو۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور یہ کہے کہ میں عام مسلمانوں میں سے ہوں۔ یعنی جب کوئی آدمی دعوت کا کام کرتا ہے، کوئی اس کو جو ہے نا بیان کرتا ہے، تو اپنے آپ کو یہ نہ سمجھنے لگے کہ میں بہت کچھ ہوں، میں ایک عام مسلمان ہوں، جیسے تم ہو ویسے میں ہوں۔ تو اللہ رب العزت کرے کہ ہم کو یہ کام سمجھ میں آ جائے، ہم بھی اللہ کے راستے میں نکلنے والے، اللہ کے دین کی دعوت دینے والے، اپنا جان مال لگانے والے بن جائیں۔ آگے کی انشاءاللہ تفسیر کل کریں گے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ والحمد للہ۔